السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل سے جڑا ہے، ماں باپ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو وہ عظمت بخشی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ ماں باپ دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ جو اولاد ان کی خدمت کرتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کے مقام، ان کی خدمت کے اجر اور نافرمانی کا انجام کو سمجھایا گیا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی، نیندیں قربان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے 3 بار یہی سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ یہ بتاتی ہے کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو ناراض کرتے ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ باپ وہ عظیم سایہ ہے جو دھوپ میں جلتا ہے تاکہ اولاد سائے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کے درمیانی دروازے میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ باپ کی خدمت جنت کے دروازے کو محفوظ کرنے کے برابر ہے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں یا انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ شخص صبح کے وقت والدین کی فرما بردار ہو کر نکلتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہو تو فرمایا، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہاری رزق میں اضافہ ہو، تمہارے کاموں میں آسانی ہو، تو اپنے والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا: نمبر 1 والدین کی نافرمانی، نمبر 2 ظلم، نمبر 3 اور ناانصافی۔ آج بہت سے لوگ ترقی کے پیچھے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جس نے والدین کو رلایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چومو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دعا اللہ نے خود سکھائی، یعنی یہ اللہ کو پسند ترین دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں سے ایک ہے نیک اولاد کی دعا۔ یعنی اگر تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو تو انہیں بھی ثواب ملتا ہے اور تمہیں بھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والدین بوڑھے ہو جائیں تو کیا میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم ان کی خدمت کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، تو تمہارے لیے جنت لازمی ہے۔ سوچو وہ لمحے جب ماں تھکی ہوئی ہوتی ہے یا باپ پریشان، اگر تم مسکرا کر ان کے قریب بیٹھ جاؤ تو وہ لمحہ اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتا ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں مت بھولو، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ دو اور دعا کرو۔ ہر جمعہ، ہر نماز کے بعد ایک لمحہ ان کے لیے نکالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے کی دعا والد کے لیے پردہ بن جاتی ہے جہنم کی آگ سے۔ آج کے بعد عہد کرو کہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروں گے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اللہ سے مانگو، اے اللہ میرے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کے لیے دعا زندگی کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ جو اپنے والدین کے لیے روتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، جنت خود تمہیں تلاش کریں گی۔
ماں باپ کے لیے دعا کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے آنسو بہاتی ہے، اللہ اس کے لیے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔